کرنٹ افیئر اسپیشل میں خوش آمدید. میں ایرج حیدر رضوی. راولپنڈی کے ترقیاتی پروگرام اس حوالے سے ہم بات کریں گے چیئرمین راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی راجہ طارق محمود مرتضیٰ صاحب سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. بہت شکریہ. ہم آپ کے ڈیولپمنٹ پروگرامز جو آپ کر رہے ہیں راولپنڈی میں اس پہ بات کریں گے، اور جو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے وہ ٹورزم ڈسٹرکٹ یا ٹورزم ہائی وے جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن کا. ہمارا جو بڑا پرائم منسٹر صاحب کا ویژن کے مطابق بڑا پرائز پروجیکٹ ہے وہ ہے ٹورزم ہائی وے. ٹورزم ہائی وے بیسکلی 126 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے. یہ شروع ہوگا کلر سعیدہ چوک پنڈوڑی جس کو کہتے ہیں، وہاں سے شروع ہوگا، کہوٹا سے گزرے گا، پھر اس کے بعد یہ کوٹلی ستیاں جائے گا اور پھر مری میں جائے گا اور لوور ٹوپا جا کے اینڈ کرے گا، ٹرمینیٹ کرے گا. سو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایگزسٹنگ روڈ ہے. ایگزسٹنگ روڈ کو 30 فیٹ ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، اور اسی روڈ کے اوپر جہاں پہ تھوڑی بہت آبادی بھی آتی ہے، اور پھر بڑا پرسٹین ایریا ہے کوٹلی ستیاں اور مری کا جس میں سے یہ گزرے گا. تو یہ ایک نئی اوپننگ ہوگی ٹورسٹ کے لیے جو لاہور سے اگر آ رہے ہیں جی ٹی روڈ سے تو وہ سیدھا اس ٹورزم ہائی وے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ 4.5 ارب ہے، جس کا 50% آلریڈی ریلیز ہو گیا. یہ جو ٹورزم ہائی وے ہے یا ٹورزم ڈسٹرکٹ جو آپ کا ہے، یقیناً سیاحوں کے لیے آپ نے اس پہ کوئی اٹریکشنز رکھی ہوں گی، وہ کیا اٹریکشنز ہیں ان کے لیے؟ جی اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس کی ہم ماسٹر پلاننگ کریں. ماسٹر پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ اس ہائی وے کے اوپر آپ کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں ٹورسٹ کے لیے. اس میں یہ ہوگا کہ اگر زمین آپ کی اپنی ہے، پرائیویٹ لینڈ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کی ماسٹر پلاننگ یہ ہوگی کہ اس جگہ پہ آپ ہوٹل بنا سکتے ہیں اور اس لیول کا ہوٹل بنا سکتے ہیں. اچھا، آر ڈی ایکوائر نہیں کرے گا اسے؟ نہیں، وہ پرائیویٹ لینڈ ہے. ہم صرف ماسٹر پلاننگ کریں گے کہ جی اس کے 220 فٹ اور 220 فٹ کی دونوں سائڈز کے اوپر کیا کیا آپ کر سکتے ہیں. ہٹس بنا سکتے ہیں، کس لیول کے بنا سکتے ہیں، اگر کوئی ریسٹورینٹ بنائے وہ کس لیول. سو وہ ماسٹر پلان میں اسپیسیفائڈ ہوگا کہ آپ اس لیول کی ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں، اس لیول کے آپ گھر بنا سکتے ہیں یا ہوٹل بنا سکتے ہیں ٹورسٹ کی اٹریکشن کے لیے. تو ٹورسٹ کی اٹریکشن کے لیے ڈفرینٹ جگہیں یہاں پہ، ایک تو جنگلات بہت خوبصورت ہیں، ان کو ہم پریزرو کریں گے، اس میں کوئی ٹری کٹنگ نہیں ہوگی. ٹری کٹنگ جو ہوگی اگر تھوڑی بہت بھی ہوئی، چند درخت بھی آئے، ان کے بجائے ہم 5 درخت لگائیں گے واپس. سو بڑا پرسٹین ایریا ہے، آلریڈی گزر رہی ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ وہاں پہ واٹر فالز آتی ہیں، واٹر فالز پہ ڈفرینٹ ٹورسٹ ایکٹیویٹی ہوگی. پھر سینک ویوز آتے ہیں جہاں پہ آپ کو اے جے کے نظر آتا ہے، آپ کو ڈیمز نظر آتے ہیں، وہ سارے ویو پوائنٹس ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ اٹریکشنز ہوں گی. اسی طرح واٹر فالز آتے ہیں، وہاں پہ واٹر ایکٹیویٹی ہوگی، واٹر سپورٹس ہوں گی. سو اس طرح کی ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ ٹورسٹ ایکٹیویٹی ہوگی، جس کی تقریباً ہم نے ماسٹر پلاننگ کر لی ہے. اس کو اب قانون کی شکل میں لے کے جا رہے ہیں. شروع کب کر رہے ہیں اس کو، اور کمپلیشن ٹائم کیا ہے؟ جی اس کی آپ میرے سے آج پوچھ رہے ہیں تو یہ ٹینڈرنگ میں چلا گیا ہے. ٹینڈرز لگ گئے ہیں اس کے. اس کو 4 سیکشنز میں CNW ایکسیکیوٹ کر رہا ہے پنجاب کا. تو اس کے ٹینڈرز لگ گئے اور 50% جیسے میں نے کہا کہ اس کی رقم بھی ریلیز ہو گئی ہے. سو اس کی کمپلیشن 1.5 ایئرز ہے. انشاءاللہ جون 2022 تک انشاءاللہ یہ ٹورزم ہائی وے تیار ہو جائے گا اور اس کے ارد گرد ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو جائے گی. شاہ صاحب تشریف رکھتا ہے، وہ آپ کو اس کے بارے میں بریف کر دیں گے کہ وہ ایونٹ کی تفصیلات کیا ہیں. مقصد یہ ہے کہ پیراگلائڈنگ ایریل سپورٹس پاکستان میں ابھی بالکل ایک نیا شعبہ ہے اور آہستہ آہستہ یہ فروغ پا رہا. اور گزشتہ سال بھی اس کا ایونٹ منعقد کیے گئے تھے، اسلام آباد میں بھی، مظفر آباد میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں پاکستان میں بہت سارا پوٹینشیل موجود ہے. شاہ صاحب آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں گے. اور دنیا بھر کے پیراگلائڈرز کو یہ آلریڈی پاکستان میں لا کے بہت سارے علاقوں میں ان کو لے جا چکے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی شاندار قسم کے جو اپنے ایونٹ کیے ہیں، اور اس کی کوریج ساری دنیا میں دیکھی گئی ہے. اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. دوسرا جو ایک ایونٹ ہے وہ بھی اسی طرح 25-27 3 دن راک کلائمبنگ کا ایونٹ ہے کہ نوجوانوں کو راک کلائمبنگ اور کو پیمائی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے
تو مارگلا ہلز میں ایک ایونٹ ایڈونچر کلب اور پی ٹی ڈی سی مل کے منعقد کر رہے ہیں، جس میں بچے، یوتھ، میل فیمیل دونوں، وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس کا جو کلوزنگ ایونٹ ہے وہ 27 تاریخ کو لیک ویو پارک میں جو ایک آرٹیفیشل راک وال ہے وہاں پہ ہوگا۔ تیسرا ایک ایونٹ ہے جو کہ ایک ویبینار کی صورت میں ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے جو ٹور آپریٹر اور ہوٹل انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام رکھا گیا ہے کہ کس طرح وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ٹورزم کے پروڈکٹس کو اچھے طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک فورن ولاگر ہیں، ان کی خدمات لی ہیں، جن کو دنیا میں بہت دیکھا جاتا ہے، ان کے پروگرام چلتے ہیں۔ اینجلا ان کا نام ہے، شی از فرام یو ایس سے، وہ ایک 2 گھنٹے کی ورکشاپ کرائیں گی۔ اس کے علاوہ ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کے اندر کوالٹی انشورنس کے اوپر بھی ایک ٹریننگ پروگرام ہم 28 اور 29 تاریخ کو رکھ رہے ہیں۔ تو یہ مختلف تقریبات ہیں جو منعقد کی جائیں گی یوم سیاحت کو لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ میڈیا کے اوپر بھی مختلف چینلز پہ پروگرام اس کے ہائی لائٹ کرنے کے لیے منعقد کیے جائیں گے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ لوگ خود اس کو کوریج بھی کرتے ہیں ہر جگہ پہ، کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سیر و سیاحت کے شعبے کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا ویژن یہ ہے کہ جو ٹورزم کا شعبہ ہے وہ پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرے، اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ بنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرے۔ اور اس وقت ہائیسٹ لیول کے اوپر ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کو NCCT کہتے ہیں، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آن ٹورزم، اور پرائم منسٹر خود اس کو چیئر کرتا ہے، اور ہر مہینے اس کی باقاعدگی سے میٹنگ ہوتی ہے جس میں کہ تمام صوبوں کے ساتھ مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ مختلف جو ٹورزم کے پروجیکٹس ہیں ان کو شروع کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک ٹورزم پاکستان میں حالیہ سالوں میں بہت زیادہ بڑھا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے نئے جگہ بھی ڈیولپ کرنے کے لیے ابھی پاکستان میں تقریباً 20 کے قریب نئے ٹورزم زونز کے پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، کہ 20 نئے ٹورزم زون باقاعدہ ایک ماسٹر پلان کے تحت ابھی کنسلٹنٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنے اپنے صوبوں کے ساتھ مل کے کس طرح سے نئے ڈیسٹینیشن کو اوپن اپ کیا جائے، وہاں پہ نئے فیسلٹیز بنے گی اور نئے ریکریشن سائٹس بھی بنیں گی، ریزورٹس بنیں گے، لیکن پرائم منسٹر یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ڈیولپ پلان کے تحت ہو، ہیپ ہیزرڈ ڈیولپمنٹ نہ ہو، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ٹورزم جو مشروم گروتھ ہوئی ہے اس کے نگیٹو امپیکٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ سارے صوبوں کے ٹاسک ہیں، وہ اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے ابھی کچھ تھوڑا سا اس کو ہم نے سلو ڈاؤن کیا تھا، لیکن جیسے ہی بھی حالات آگے بہتر ہوتے ہیں، ویکسینیشن کافی حد تک لوگوں تک ابھی پہنچنا شروع ہو گئی ہے، تو گورنمنٹ کا پلان ہے کہ 2022 آنورڈ ہم ایک میسو میڈیا کیمپین بھی لانچ کریں گے جو کہ ٹورزم کو انٹرنیشنلی پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک برانڈ کیمپین کے طور پہ لانچ ہوگی۔ اور خاص طور پہ بھی کیونکہ ورلڈ ایکسپو بھی ہو رہا ہے دبئی میں 6 مہینے کے لیے، وہاں پہ پاکستان نے ایک بہت بڑا ایک پیویلین قائم کیا ہے، اور وہاں سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ہم پاکستان کے ٹورزم امیج کو اس ایکسپو کے ذریعے ساری دنیا کے سامنے پروموٹ کریں گے، کیونکہ وہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ ساری دنیا کے ممالک جو ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ 6 مہینے ایکسپو چلے گا، بہت بڑا ایونٹ ہے وہ، تو اس کو کیپٹلائز کریں گے۔ اور خاص طور پہ صوبوں کو یہ ٹاسک دیے گئے ہیں کہ وہ ٹورزم کے پروجیکٹس کے اپنے اپنے فیزیبلٹیز اور پری فیزیبلٹیز بنائیں، اور جو انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں صوبوں میں سیر و سیاحت کے لیے وہ وہاں پہ لے کے جائیں۔ وہاں پہ ہم انویسٹرز کے لیے کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، روڈ شوز ہوں گے، تو ایک بہت بڑا ایک 6 مہینے کے لیے پورا ایک میسو پلان جو ہے وہ اس کے اوپر چلے گا۔ پاکستان ایڈونچر ٹورزم کے لیے، کلچر ٹورزم کے لیے، ریلیجس ٹورزم کے لیے، جس میں کہ سکھ ٹورزم، بدھزم کا ٹورزم اور آپ کا جو صوفیزم ہے، یہ پروڈکٹ شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا جو خاص طور پہ جو نئے پروڈکٹس ہیں ایڈونچر کے حوالے سے، جس میں پیراگلائڈنگ بھی ہے، ہاٹ ایئر بیلوننگ بھی ہے، اور ریور رافٹنگ، کیاکنگ ہے، ان کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے بھی کافی سارے جو ہیں منصوبے پہ کام ہو رہا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے علاقے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پہاڑی علاقے اور کشمیر اور KPK کے علاقے، وہاں پہ ایڈونچر ٹورزم کے بہت ہی زیادہ مواقع ہیں،
اور خاص طور پہ جن نئی پروڈکٹس ہیں کوپ ایم آئی یا ٹریکنگ کے علاوہ، ان میں جو پیراگلائڈنگ ہے وہ سر فہرست حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ ایسا سپورٹ ہے جس کے لیے آپ کو بہت بڑا کوئی انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک فیسیلیٹیٹیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ بڑی تعداد میں اس سپورٹ کے جو شوقین لوگ ہیں ان کو پاکستان میں لا سکتے ہیں۔ سجاد شاہ صاحب آپ کو مزید اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے، اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر اگر کوئی اور آپ کے سوال ہوں وہ بولیں گے۔ اوور ٹو یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جس طرح ایم ڈی صاحب نے بتایا کہ سید سجاد حسین شاہ ہے، اور میں پاکستان پیراگلائڈنگ میں کام کر رہا ہوں، اور میں پاکستان کا پہلا فلائر ہوں جس نے یہ سپورٹس پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی 1986 میں، اور میں نے راکا پوشی کو بھی اس کے اوپر بھی فلائنگ کی ہوئی، اور پاکستان کے جتنے بڑے ماؤنٹینز ہیں آلموسٹ اس میں فلائی کر چکا ہوں۔ اگر آپ ایریل سپورٹس کی بات کریں، یہ جو بھی ایم ڈی صاحب نے جس طرح کہا کہ ورلڈ ٹورزم ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم بہت بڑا شو تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اور پاکستان کا جو امیج ہے ورلڈ میں اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا پی ڈی ڈی سی کے ساتھ مل کے کہ ہم ورلڈ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر کیا کیا پوٹینشلز ہے، اور پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے، اور جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے کہ ٹورزم کو آپ ڈیولپ کریں۔ ایکچولی ٹورزم اور اسپیشلی جو ایریل سپورٹس ہے، اٹس لائک اے گولڈ مائن ان پاکستان۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 سیزن دیے ہیں، اور پاکستان کا جو کلائمیٹ ہے یہ پیراگلائڈنگ کے لیے یا فلائنگ آپ کہہ لیں اس کے لیے یہ بیسٹ ویدر دنیا کا کہلاتا ہے۔ ریسنٹلی ابھی جو ورلڈ ریکارڈ ایک فرینچ نے بنایا ہے جو 8400 میٹر پہ اس نے فلائی کیا K2 کے اوپر، اور یہ پہلے بھی اسی کا ہی ورلڈ ریکارڈ تھا، اور اس سے پہلے 2-4 فارنر نے بنایا۔ وہ سارے جو ہائی الٹیٹیوڈ کے ریکارڈ ہیں وہ صرف پاکستان میں بنے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری اس گولڈ مائن کو پچھلی حکومتوں نے اس کی ڈگنگ نہیں کی اور اس کو کیش نہیں کروایا۔ اور جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسپیشل توجہ دی اس کے اوپر، اور یہ جو ایریل سپورٹس ہے پاکستان میں آپ دیکھیں گے فیوچر میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پیراگلائڈنگ کا مکہ بننے جا رہا ہے پاکستان جو ہے۔ یورپ میں دیکھیں تو بہت چھوٹا سا سیزن ہوتا ہے چند مہینوں کا، اور ویسٹ میں بھی اسی طرح، باقی ملکوں میں بھی۔ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے 4 سیزن دیے ہیں، پھر اس کے اوپر جو سب سے بڑی بات ہے وہ 3 مائٹی ماؤنٹین رینجز ہیں جو کہ پیراگلائڈنگ کے لیے بیسٹ ہیں، اور اس لیے جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو ہم لوگ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت میری جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خالد بن زبی ہیں جو کہ فائٹر پائلٹ تھے پاکستان ایئر فورس میں، اور یہ اپنے شوق کی خاطر انہوں نے پاکستان ایئر فورس کا اپنا جو بہترین کیریئر تھا اس کو چھوڑ کے اس ایڈونچر سپورٹس میں آئے، اور یہ جو ہے ٹرائک فلائنگ کر رہے ہیں۔ اور میری رائٹ سائڈ پہ جو ایم ڈی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز اسکائی ڈائیور ہیں کہ جو دبئی میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں، اور یہ جو سپورٹس اسکائی ڈائیونگ ہے یہ اس میں ہے جس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو پاکستان میں اسکائی ڈائیونگ ہوتی ہے جو ہماری فورسز کرتی ہیں وہ ایک آپریشنل رگ کے ساتھ کرتی ہیں، جو ان کا رگ ہے وہ بہت ہی فاسٹ ہوتا ہے۔ تو ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں میں ان اپنے دونوں صاحبان سے کہوں گا کہ وہ آپ کو ایکسپلین کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس کو ہم لوگ عملی جامعہ پہنائیں گے، اور ہمارے ساتھ پی ٹی ڈی سی جو ہے وہ فل سپورٹ میں ہے، پاکستان سپورٹس بورڈ ہے، سی ڈی اے ہے، اور آف کورس آپ سارا جو پریس میڈیا والے ہیں، آپ روح رواں آپ ہیں اس کے کہ جو پاکستان میں ایڈونچر سپورٹس کو جو پروان چڑھائیں گے، اور پرائم منسٹر کے اس ویژن کو پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان ایک بہت بہترین ملک ہے جو پرامن ملک ہے، یہاں ہر قسم کی جو ہے ایڈونچر سپورٹس سے لے کے ہر قسم کا ٹورسٹ یہاں آ سکتا ہے۔ تو میں ابھی اپنے ساتھی جو گروپ کیپٹن خالد صاحب ہیں میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کو ٹرائک فلائنگ کے اوپر تھوڑا سا بریف کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ سجاد صاحب۔ جس طرح کہ سجاد صاحب نے بتایا کہ میرا تعلق فلائنگ کے ساتھ کوئی پچھلے 35 سال سے ہے، اور اگر ہسٹری میں جائیں تو پچھلے 60 سال سے میرا خاندان صرف فلائنگ ہی کر رہا ہے، دادا چچا تایا ساری فیملی جو اسی اس کے اندر ہے۔ بٹ جب میں نے اپنے کیریئر کی اس جگہ پہ آیا جہاں پہ مجھے میرا خیال سے ایئر فورس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مجبوریاں میری ایسی آئیں کہ مجھے اس کو چھوڑنا پڑا، تو میرا ایک جو 35 سال کا تجربہ تھا وہ یہ تھا کہ اوپر سے جو چیز نظر آتی ہے وہ نیچے چلنے والا یا دوڑنے والا انسان اس چیزوں کو دیکھ کے اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ تو جتنا خوبصورت پاکستان مجھے ہوا سے نظر آتا تھا میں وہ چاہتا تھا
کہ وہ باقی لوگوں کو بھی اتنا ہی خوبصورتی کے ساتھ نظر آئے. پلس ہمارا یوتھ جس کا پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور جس کے پاس پراپرلی ڈائریکشن یا چینلز کم تھے, تو میں چاہتا تھا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. اس دوران پی ایچ پی اے سے میرا واسطہ پڑا اور پی ایچ پی اے نے مجھے وہ راستہ دکھایا کہ آپ اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ ٹرائک کے اندر استعمال کریں. تھوڑا سا میں بتاتا جاؤں, جس طرح صرف ونگ ہوتا ہے وہ پیراگلائڈر کہلاتا ہے, اس کے نیچے جب موٹر لگ جاتی ہے مختلف فارم میں, کوئی اس کو بیگ کی طرح پہنتا ہے, کوئی اس کو کرسی پہ لگاتا ہے اور کوئی اس کو پراپر ایئر کرافٹ میں لگاتا ہے, تو یہ پاورڈ پیرا ٹرائکنگ بن جاتی ہے. اس کا اور پیراگلائڈنگ کے اندر فرق یہ ہوتا ہے, پیراگلائڈنگ کے لیے آپ کو اونچائی چاہیے اور اونچائی سے آپ فلائی کرتے ہوئے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور نیچے بھی آ سکتے ہیں. پیرا ٹرائکنگ میں آپ کو ایک ہموار سرفیس چاہیے. اٹس ناٹ نیسیسری کہ کانکریٹ سرفیس ہو, اٹ کین بی اے گراؤنڈ, جس طرح ہم ابھی F9 کے اندر اپنی فلائنگ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, یا اٹ کین بی اے ڈرٹ گراؤنڈ ایز ویل. تو وہاں سے زمین سے ٹیک آف کر کے یہ کسی بھی بلندیوں تک جا سکتے ہیں. ہمارے دوست جو ہمارے اس گروپ کے ممبرز ہیں, وہ ان کے پاس جو ایئر کرافٹس یا ٹرائکس اویلیبل ہیں وہ 10,000 سے لے کے 19,000 کی بلندی تک اڑ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ایک اڑانے والا پائلٹ ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا پیسنجر ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ اپنی, جس طریقے سے بہت سارے حضرات یہاں سے ویژول میڈیا سے ان کا تعلق ہے, اپنے کیمراز اور اس سے بھی کوریج کر سکتے ہیں. اسٹل فوٹوگرافی میں دنیا کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, وائلڈ لائف کے اندر یہ بہت زیادہ اس کو چیز کرنے میں استعمال ہوتی ہے. اسی طریقے سے جتنی بھی فورسز ہیں مختلف کنٹریز میں, پولیس ہو گئی, وہ اس کو اپنی سیکیورٹی سسٹمز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارا یعنی کہ پی ایچ پی اے کا مقصد یہاں کے یوتھ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے جہاں سے وہ حضرات جو فلائنگ زیادہ ایکسپینسو افورڈ نہیں کر سکتے مگر اپنے پاس ایک شوق رکھتے ہیں, وہ اس سے فلائنگ سیکھ سکتے ہیں اور فلائنگ کا پلیجر لے سکتے ہیں. سجاد صاحب نے اور ایم ڈی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ہماری موجودہ حکومت اس چیز میں بہت زیادہ انوالو ہے. اس کی مثال ناظرین, اس وقت آپ کو آگاہ کریں, سربراہ پیراگلائڈنگ سید سجاد حسین شاہ اور ایم ڈی پی ٹی ڈی سی رانا آفتاب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اس موقع پر ایم ڈی پی ٹی ڈی سی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا موسم پیراگلائڈنگ کے لیے موزوں ہے, مستقبل میں پاکستان پیراگلائڈنگ کا مرکز بنے گا. یہ تھی تازہ ترین. جب یہ کوٹلی ستیاں اور لوور ٹوپا کے درمیان بھی بڑی خوبصورت واٹر فالز ہیں, سائٹس ہیں جہاں پہ ٹورسٹ آ کے اپنے آپ کو انجوائے کر سکیں گے. سو اس ہائی وے کی بیوٹی یہ ہے کہ آلریڈی ایگزسٹنگ روڈ پہ ایکسپینشن ہے, اسی کو 30 فیٹ وائڈن کیا جا رہا ہے. اور اسی ہائی وے پہ آپ دیکھیں گے 4-5 اسپاٹ سے اگر آپ اپنا ٹرپ شارٹ کٹ کرنا چاہیں, پنڈی آنا چاہیں, واپس اسلام آباد آنا چاہیں تو آپ وہاں سے آ سکتے ہیں, یا آپ آزاد کشمیر جانا چاہیں تو آپ پنجپیر راک سے پہلے بھی آزاد کشمیر جا سکتے ہیں. سو یہ ساری سائٹس اور یہ پروپوزڈ روڈ ہے, اس کی لینتھ 123.62 کلومیٹرز ہے اور یہ بڑا ایک سارا نیا ایریا اوپن اپ کرے گا فار پبلک اینڈ ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کچن گارڈننگ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور ٹرکی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, وہ کیا پروجیکٹ؟ جی وہ بڑا اچھا ہمارا پروجیکٹ تھا, ہے بھی, بلکہ اس میں ہم نے بڑا ہمبل بگننگ کی. 50 گھروں کے ساتھ ہم نے سلیکشن کی, سٹینڈز بنا کے, کیونکہ 5 مرلے کے گھر تھے, اس سے بھی چھوٹے گھر تھے, تو ان کو ہم نے سٹینڈز بنا کے دیے, سائڈ پہ گملے لگائے اور ان میں ہم نے سیڈز لگا کے دی آف سیزنل ویجیٹیبلز. کانسیپٹ اس کا بیسکلی یہ تھا کہ آپ اپنے گھر میں سبزی اگائیں, اپنی سبزی اگائیں, آرگینک سبزی اگائیں. اور اس میں ہمیں ٹرکی کی گورنمنٹ نے, ٹیکا نے بہت ہماری مدد کی. 50 سے ہم نے شروع کیا اور 500 گھروں تک چلے گئے. اب کیونکہ 500 گھروں کا پنڈی کے ایریا میں بہت بڑی ایکسپینشن تھی ہماری, تو اب ہم اس کو مائکرو فائنانس کرنے لگے ہیں خوبت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے, کہ جو خرید سکتے ہیں, جو 1000-1500 دیتے ہیں سبزیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں مہینے میں, ان کو انٹرسٹ فری لون ملے گا, اپنا سٹینڈ خریدے اور اپنی وہ سبزیاں اگائے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک سٹیپ ہے
اور شہری اس سے بڑا مستفید ہوں گے. آپ اپنے گھر میں سبزیاں سیونگز اپنی جگہ اور اپنی فریش کیا سبزیاں. کاسٹ ہے اس کے اوپر پورے پہ ایک سیٹ اپ کے اوپر؟ جی ایک سٹینڈ جو ہے سیڈز انکلوڈیڈ 35,000 کا ہے. سو آپ کو جو ایک اس کی سٹینڈ کی کاسٹ اور سیڈز کی ہے وہ قوت فاؤنڈیشن دے گی, اور پھر اس کے بعد آپ ہزار کی 500 روپے کی قسط ان کو واپس کرتے رہیں. جب سیزن ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ نئے سیزن کے لیے نئے سیڈز وہ لوگ خود دیں گے آپ کو, پرچیز کرنے ہوں گے ان سے یا؟ جی وہ پھر آپ NARC کے ساتھ ہمارا ہے. NARC کی اچھی کوالٹی سیڈز ہے, پنجاب کی بھی اچھی کوالٹی سیڈز ہے, بٹ سبزیوں کی جو سیڈز ہیں وہ NARC سے پرچیز کرتے ہیں, اور اتنے عرصے میں ان کی ٹریننگ ہو جائے گی جو ہم امپارٹ کرتے ہیں جب سٹینڈ دیتے ہیں ان کو, اور جو دینے والے تو جو ٹریننگ ان کی ہم کرتے ہیں اس سے وہ پھر خود کفیل ہو جاتے ہیں کہ سیڈز بھی اپنی خرید لاتے ہیں, اس کو گرو بھی کر لیتے ہیں. اور سٹینڈ تھوڑی سی چھوٹی سی جگہ میں آ جاتا ہے؟ بہت چھوٹی سی جگہ جی, آپ کے پاس کوئی لان نہیں ہے, وہاں پہ چھت تھوڑا سا ہے اور پھر آگے گارڈن بھی کوئی نہیں ہے, تو چھوٹی سی جگہ میں آ جاتا ہے. سٹینڈز کے نیچے ویلز بھی لگے ہیں تاکہ دھوپ لگوانا چاہیں تو ان کو سائے میں سے باہر لے آئیں پھر واپس کر دیں. سو بڑا فلیکسیبل. ٹرکی کے ساتھ مل کے آپ نے کوئی فرینڈشپ اسکوائر بھی بنایا ہے مری روڈ پر, وہ ذرا بتائیے کیا چیز؟ جی بس یہاں ہمارے دفتر کے باہر ہی ہے, یہ ہمارا دوست ملک ہے ٹرکی, برے اچھے وقتوں میں بھی ہمارے ساتھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری RDA کی طرف سے ان کو آنر کرنے کے لیے ہم نے پاک ٹرکش فرینڈشپ اسکوائر بنایا ہے, اور اس میں پاکستان کے جھنڈا ہے اور ٹرکی کا جھنڈا ہے, بلکہ ٹرکی کے ایمبیسڈر نے آ کے اس کی اوپننگ بھی کی یہاں پہ. ٹری پلانٹیشن کے اوپر کیا کر رہے ہیں آپ؟ راولپنڈی میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اتنے سارے درخت لگائیں گے تو اس میں کچھ درخت جو ہے اس پارٹ میں سے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی لگانے ہوں گے. جی ہم نے اس کی کافی بڑی ذمہ داری ہم نے لی اس کی, اور پرائم منسٹر صاحب کا کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو ویژن تھا, اور پھر ایک میاواکی فارسٹیشن کا سسٹم ہے وہ ہم نے لگایا, انٹروڈیوس کیا پنڈی میں پہلی بار. میں سمجھتا ہوں کہ RDA نے کیا یہ. ریالٹو پارک میں ہم نے لگایا یہ فارسٹ, ڈفرینٹ سپیشیز ہیں, 8,500 پودا لگا ہوا ہے, اور ہم نے اپریل اس سال میں اس کی پلانٹیشن ختم کی, اور ابھی آپ دیکھیں کہ 7, 8 اور 10 فٹ کے برابر کے نیچرل ٹریز جو فارسٹ میں ہوتے ہیں وہ اوپر آ گئے. تو اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ میاواکی ایک ٹیکنیک ہے جس سے ایک جاپنیز سائنٹسٹ تھا, بوٹینسٹ, ابھی ریسنٹلی فوت ہوئے 93 ایئرز کی ایج پہ. تو انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا دنیا کو کہ آپ فارسٹ گرو کریں شہروں کے اندر, قریب کر کے ان پودوں کو لگائیں تاکہ وہ جلدی گرو کریں, اور اس سے انوائرمنٹ ساری صاف ہوتی ہے, کلین انوائرمنٹ ہوتی ہے, بریتھ کرتی ہے. ایک تو آرنامنٹل پلانٹس ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے, مگر یہ نیچرل اس علاقے کے ٹریز ہیں جو ماحول کو صاف کرتے ہیں. اسی طرح پرندے بھی آ جاتے ہیں جو اس ماحول میں رہتے ہیں. سو ایک بڑا اچھا خوبصورت کانسیپٹ ہے جو میں اپنے ناظرین کو بھی چاہوں گا کہ دیکھیں. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جا کے دکھائیں. یہ جناب ناظرین ہم آ گئے ہیں میاواکی فارسٹ جو انہوں نے بنایا ہے RDA نے راولپنڈی میں, بالکل مری روڈ کے بالکل ساتھ ہی آپ دیکھیں گے یہ ہے وہ گارڈن جہاں پر ابھی چھوٹا سا گارڈن لگ رہا ہے لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد ایک فارسٹ میں تبدیل ہو جائے گا. ہمارے ساتھ چیئرمین RDA بھی آئے ہیں اور وہ ہم کو بتائیں گے کہ یہاں پر کون سے پودے لگائے ہیں اور کتنے عرصے میں یہ جو گارڈن ٹائپ لگ رہا ہے ہم کو یہ فارسٹ میں تبدیل ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. یہ ہے ہمارا, اس کو کہتے ہیں میاواکی فارسٹ. بیسکلی اس میں ہم نے لوکل پلانٹس لگائے, لوکل پودے لگائے, لوکل درخت لگائے جو انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے. یہ اپریل میں ہم نے ختم کیا اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد یہ پورا جنگل بننے جا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم نے 8,500 پودے لگائے ہیں اور 40 قسم کی 40 قسم کی ڈفرینٹ اقسام لگائی ہیں, جن میں جیسے لسوڑا ہے, بیری ہے, اس طرح کے درخت ہیں جو لوکلی یہاں پہ گرو کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے ماحول کے لیے, یہاں کی انوائرمنٹ کے لیے ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے, اور یہ پہلا ہے راولپنڈی کا میاواکی فارسٹ. یہ پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق ان لائن وتھ کلین اینڈ گرین پاکستان. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو ڈاکٹر میاواکی نے ہمیں دیا پوری دنیا کو, جس میں ڈینس فارسٹ ایک دم سے گرو کرتا ہے, 10 ٹائمز فاسٹر گرو کرتا ہے. تو یہ ہمارا ایک RDA کا ماڈل ہے جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے. اچھا, یہ جو گارڈن ہے ابھی لگ رہا ہے ہمیں چھوٹا سا فارسٹ, یہ کون سے پودے لگائے ہیں, کس نسل کے پودے ہیں اس میں جو آپ نے لگائے ہیں, اور کب تک بڑے ہو جائیں گے, یہ جنگل بن جائے گا؟ یہ جی انشاءاللہ آپ کو اگر اگلے مہینے کے اینڈ تک آپ آئیں, اکتوبر کے اینڈ تک, یہ آپ کو پکا بڑا جنگل نظر آئے گا, فارسٹ نظر آئے گا. تو
तो जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे 40 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जी जी। दरख्तों की जो हमने यहाँ पे लगाई हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये टूरिस्ट और रेजिडेंट्स के लिए ये एक मकाम है जहाँ पे आके वो इस फॉरेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। ये हमने छोटी पाथ्स आपने देखा है यहाँ पे बनाई है ताकि फॉरेस्ट के अंदर चला जा सके। आपको काफ़ी डेंस जंगल नज़र आएगा उस साइड पर जहाँ पर है, क्योंकि यही दरख्त अब ऊपर जाके एक डेंस फॉरेस्ट बन जाएगा। इसी तरह बाहर हमने बेंचेस लगाने हैं जहाँ पे शाम को आके रेजिडेंट्स बैठ सकें, सही। इवनिंग्स एंजॉय कर सकें, मॉर्निंग्स एंजॉय कर सकें, और एक अच्छी खुशगवार और साफ़ सुथरा माहौल एंजॉय करेंगे, इन्वायरमेंट एंजॉय करेंगे, क्लीन एयर एंजॉय करेंगे, जो इस फॉरेस्ट की खसूसियत है। सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं यहाँ पे रावलपिंडी, क्योंकि ये भी एक सफाई सुथराई भी बहुत इंपॉर्टेंट। जी, हमारा जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सैनिटेशन के साथ डील करती, सीवरेज एंड ड्रेनेज के साथ डील करती है, उसमें हम जो नालों की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद ड्रेनेज की जो सीवरेज ड्रेनेज की सफाई करते हैं, ताकि जब पानी ज़्यादा आए, जब बारिशें हों, जैसे मानसून से अभी हम रिसेंटली गुज़रे हैं, बल्कि अभी भी गुज़र रहे हैं, रेन्स की फोरकास्ट है, तो उसमें रावलपिंडी में कोई मेजर फ्लड्स नहीं आए, रोड्स पे ज़्यादा देर पानी नहीं खड़ा हुआ, उसको हमने जल्दी डी वाटरिंग की। नाला लई आपको पता ही है कितना फ्लड्स आते हैं इसमें, उसकी हमने ड्रेजिंग की, बड़ी अच्छी तरह हमने उसको मैनेज किया, और जो हाईएस्ट हमारा मार्क नाला लई पे गया वो 15 फुट तक गया, 28 फीट पे फ्लडिंग हो जाती है। सो ये सारी हमारी सैनिटेशन एक्टिविटी, ड्रेजिंग एक्टिविटी, क्लिननेस एक्टिविटी, नाले 8 जो आते हैं नाला लई में, उनकी हमने सफाई की। सो ये सारा हमने मैनेज किया। और वैसे तो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इज़ अ डिफरेंट कंपनी जो सफाई करती है पूरे शहर में, तो उनका सब्जेक्ट डिफरेंट है, बट एज RDA एंड वासा उनको हमने ये बारिशों में ये चीज़ें हमने की। अच्छा, ये नाला लई का जो इशू आपने बताया, ये जब भी बारिशें होती हैं पिंडी में, हमेशा ये नाला लई जो है यहाँ पर फ्लड आ जाता है। कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन आप समझते हैं कि ये इसका मतलब अब इस पर बात ही ना करनी पड़े आइंदा ज़िंदगी में कभी कि जी हमने एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल दिया इसका? जी, इसका जो परमानेंट सोल्यूशन होने जा रहा है, गवर्नमेंट जिसको बनाने जा रही है कंस्ट्रक्शन, वो नाला लई की फ्लड मिटिगेशन रोड बनने लगी है इसकी दोनों साइड्स पे 15-15 फुट की। तो इससे होगा ये कि इसके बैंक्स जो हैं उनको लाइन करेंगे, कंक्रीट करेंगे, और इसका बेड भी जो होगा उसको भी कंक्रीट करेंगे। उससे होगा ये कि जो इसका ट्रंक सीवर होगा, वो रॉ सीवर जो उसमें ट्रंक सीवर में जाएगा, वो अल्टीमेटली जाके गोरखपुर हमारी ज़मीन है 5,500 कनाल, वहाँ पे पॉन्डिंग होगी, इसका पानी साफ़ होगा और स्वां रिवर में जाके गिरेगा। फ्लड में इसका ये होगा कि फ्लड मिटिगेशन चैनल्स बनेंगी, क्योंकि इस्लामाबाद में जो बारिश होती है, जो 5 नाले हैं इस्लामाबाद के भी, वो भी सारे इधर नाला लई में आके लैंड करते हैं। तो ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं यहाँ पर, इनको क्या करेंगे आप? वो तो कैसे उसको जी, आप खुला करेंगे? 2 चीज़ें, एक तो इंक्रोचमेंट्स है, वो तो इंक्रोचमेंट्स है, उनको हटाएंगे, उनको कुछ को हटा भी दिया हमने काफ़ी सारे का। और जो फिर लैंड एक्विजिशन है, जो घर यहाँ पे है 1600 घर हैं, उनको हम एक्वायर करने जा रहे हैं, उनके लिए रीलोकेशन प्लान है उन घरों के लिए। तो वो रीलोकेशन प्लान मींस कि उन घरों को अल्टरनेट ज़मीन भी दी जाएगी और घर की कॉम्पनसेशन भी दी जाएगी। सो नाला लई ज़रा वाइडन होगा ताकि जो फ्लड आता है इसमें उसको कंट्रोल किया जाए। जैसे मैंने कहा, फ्लड मिटिगेशन चैनल्स भी बनेंगे इसकी साइड पे जो फ्लड को कंट्रोल करेंगे। जी, ये रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं अमार चौक, वो कब तक कंप्लीट हो रहा है, और उसके अलावा कौन से रिसेंटली कंप्लीट किए हैं आपके टेन्योर में जो हुए? जी देखिए, हमारे जो 3 चौक्स के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करने जा रहे हैं, अमार चौक बन रहा है अभी, नियरिंग कंप्लीशन है, 31 दिसंबर इस साल की उसकी कंप्लीशन हो जाएगी। जो ही अमार चौक ख़त्म होगा, हम कचहरी चौक बनाने शुरू कर देंगे। वो भी बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, जिना पार्क के साथ ट्रैफिक जैम होती है वहाँ पे। तो वो जब हम कचहरी चौक की कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, उसके 7 महीने के बाद हम डिफेंस चौक की भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, क्योंकि इकट्ठी कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते, ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 चौक्स जो है ये RDA बना रही है। एक तो आपको मैंने जैसे बताया कंप्लीट होगा 31 दिसंबर को। बाकी 2 चौक्स जो है ये सारा ट्रैफिक डीकंजेशन के लिए, शहरियों की सहूलत के लिए हम बना रहे हैं, ताकि ईज़ हो ट्रैफिक की, ट्रैफिक फ़्लो स्मूथली हो। तो ये हमारे 3 बड़े चौक के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो हमारा नाला लई का, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 80 अरब का प्रोजेक्ट है,
जो नाला लेई की कंस्ट्रक्शन होगी, फ्लड चैनल्स बनेंगी। सो और रिसेंटली हमने 2 रोड्स कंप्लीट की हैं, एक कदीर खान रोड कंप्लीट की है, दूसरी ड्राई पोर्ट रोड कंप्लीट की है, उनको वाइडन की है, उनको ड्यूलाइज की है, स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, उनको सारा हमने पिंडी शहर के लिए में कंप्लीट किया, ताकि उनकी हालत बहुत बुरी थी, टूटी फूटी थी, तो उनको हमने अभी रिसेंटली ख़त्म किया। फिर इसके अलावा हम 3 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाने जा रहे हैं। 3 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस मींस के शाह खालिद कॉलोनी है, वहाँ पे ट्रैफिक बड़ी तेज़ी से आती थी और लोग क्रॉस करते हुए अमवात भी बहुत हुई हैं, तो वहाँ पे एक बना रहे हैं, एक एयरफोर्स बेस के करीब बना रहे हैं, एक उसके पीछे बना रहे हैं, ताकि लोग आसानी से रोड को क्रॉस कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। थैंक यू जी। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया।